میرے محبوب نے اپنے چچا بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے۔ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے، نہیں نہیں نہیں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بندے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا۔ جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال، عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی السلام علیکم۔ انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں، ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا دی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے. اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے. لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے. جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے. تو اسلام ہے ہمارا تعارف. کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم. بولو کون ہیں؟ اکرم بن ابی جہل آئے، ابو جہل کے بیٹے. آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد. یہ ہمارا تعارف ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ. انہوں نے میرے کو لاون دے، پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا. مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو. اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں. تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا. اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے. اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو. حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے. فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل سکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا. ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے. تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے. 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے. تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ. میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملا ہوں. وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا. تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے. جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں. ہم دونوں پہنچے دروازے پر. میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں. تو سپاہی کہتا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت. تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو. ایسا وہ جو دور کا دروازہ ہے. تو عبدالخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول. سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ. اسے میں 3ری دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو. ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتوں کھولا. اب وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبدالخالق. وہ صرف اتنا ہی آخر سر کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار. وہ دل کرے نا میں سجدہ کر دے، کیونکہ انہوں پتہ ہی SSP تو میں نے ڈسمس کر سکتا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ تو آؤ. جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا. یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا. اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے.
یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا، سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں سورج میں۔ ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے، یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے، ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی بات ہے، میری نہیں ہے، منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو، کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فانبتنا فیہا حبا ونباتا وجنات الفافا، اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ اے کوئی وانزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی جو آم کے میں نکلمتا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا، اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہو، اگر کوئی آم پہ انگور لگی ہوئے، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے، یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے، تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے شے کوئی نہیں، میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، یہ رنگ تسی پینٹ کیتا ہے، کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں، میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں، فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلو، مجھے چھوڑ کے
इंसानों को पुकारते, जिनको मैंने माँ के पेट से निकाला और कब्र के पेट में डाल दिया, मुझे छोड़कर उन्हें पुकारते। कोई है अकल में आने वाली बात? है कोई तौहीद का तकाजा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझे से मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देने वाला अल्लाह के सिवा। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। मेरे महबूब ने अपने चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा जब मांगना हो अल्लाह से मांगना, जब पुकारना हो अल्लाह को पुकारना मदद के लिए। या सिर्फ अल्लाह के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। या किसी को बुलाना हो, जैसे ये बैठे हुए हैं तो उर्दू में हम कहते हैं, अरबी में कहते हैं या समी, लेकिन मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह। वह वल्लज़ी फिस समाए इलाह व फिल अर्द इलाह, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह और जमीनों का बादशाह भी अल्लाह। लहू मा फिस समावात, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह, व मा फिल अर्द, जमीनों का बादशाह भी अल्लाह, व मा बैनहुमा, इसके दरमियान का बादशाह भी अल्लाह, व मा तहत सरा, जमीन की तह में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिक दो हैं, इधर से लेकर वहां तक, जनूब शिमाल से जनूब तक मशरिकैन, शिमाल से जनूब तक मगरिबैन, उसका रब भी अल्लाह। तो रब्बुल मशारिक फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, रोजाना सूरज जहां से निकलता है वो एक मशरिक है, जहां दूसरे दिन वो दूसरा मशरिक है। हर रोज सूरज चंद सेकंड इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, और चंद सेकंड इधर गुरूब होता है, इधर गुरूब होता है, इधर गुरूब होता है। इसको मशारिक और मगारिब कहते हैं। मेरा रब कहता है जहां से सूरज निकलता है, अरे उस पाव पर भी अल्लाह का कब्जा है, और जहां डूबता है वहां भी अल्लाह का कब्जा है। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा, चस आ गई, मुझे बताओ मैं रात को खड़ा कर दूं इला यौमिल क़ियामा, सूरज निकलने न दूं। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया, तो है कोई अल्लाह के सिवा, कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब, कोई इमाम, कोई नबी, कोई रसूल जो इस सूरज को निकाल सके तेरे रब के सिवा? इसे निकालता है जो वलियों का रब है, इसे निकालता है जो इमामों का रब है, इसे निकालता है जो सहाबा का रब है, इसे निकालता है जो नबियों का रब है, इसे निकालता है जो रसूलों का रब है, इसे निकालता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब है, इसे निकालता है जो अहले बैत का रब है। ये सब अल्लाह के गुलाम हैं और वो सब का शहंशाह है। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया, लाया हो ना सूरज, अंधेरों में सुला दूंगा, बर्फ बना दूंगा, बर्फ, सूरज निकलना बंद हो जाए, सब फ्रीज, सारी कायनात फ्रीज। फिर दूसरी धमकी, तो चैलेंज करने का हक ही अल्लाह को है। मैंने भोलू को आंखों से लड़ते भी देखा। भोलू पहलवान जो उस समय जमा बना था गामे के बाद, गामा का भतीजा, इमाम बख्श का बेटा। इमाम बख्श गुलाम मोहम्मद दो भाई थे। गुलाम मोहम्मद रुस्तम में जमा बना, उसकी औलाद नहीं थी। इमाम बख्श उसके छोटे भाई, वो रुस्तम में हिंद था, उसकी औलाद थी। उसका बेटा रशीद वो रुस्तम में जमान बना। मैंने उसकी कुश्तियां भी देखी और मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा कि वो ऐसे बैठा था, चेहरे से मक्खी नहीं उड़ा सकता, न उसे उठा जाता था न बैठा जाता था। हाँ, नौजवान सहारे से उठाते थे और बैठाते थे। वो यहाँ पहलवाना भी बस हो जाती। अल्लाह वो ताकत है जिसकी कोई बस नहीं है। फिर अल्लाह दूसरा थप्पड़ मारता है, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदा इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। बोलो, तुम तो मुख्तलिफ जगह से आए हो, मस्जिद गुलिस्तान कॉलोनी में है। बोलो गुलिस्तानियों, अगर तुम्हारा रब सूरज को खड़ा कर दे और इसको कहे नहीं डूबना, है कोई अल्लाह के सिवा जो सूरज को डुबोए, और अगर ये न डूबे तो चंद हफ्तों में हमारी खाल जल जाएगी, चटक जाएगी, हम कोयला बन जाएंगे, राख का ढेर बन जाएंगे। मिर रहमत ही, अगर ओए सुनो मेरे अपने रब दी गल, मिर रहमत ही, वो तुम पर मेहरबान है, तुम पर मेहरबान है। जअल लकुमुल लैल, रात लाया, वन नहार, और दिन लाया, लितस्कुनू फीहि, रात में आराम करो, वलितब्तगू मिन फज़लिही, और दिन में काम करो, वलअल्लकुम तशकुरून, रब का शुक्र अदा करो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है हमारा अल्लाह, कोई उस जैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, वो पैदाइश से पाक है, वो मौत से पाक है, वो इब्तिदा से पाक है, वो इंतहा से पाक। लाओ अल्लाह के सिवा किसी को जो इब्तिदा और इंतहा से पाक हो, जाओ उदकुल भी मांग लाओ। लाओ उसको जो जिंदगी और मौत से पाक हो, फिर उदकुल भी मांग लाओ। लाओ उसको जो माँ के पेट से ना निकला हो और कब्र के पेट में ना गया हो। आदम को अल्लाह ने सीधा बना दिया, हवा को सीधा बना दिया और कब्र में सुला दिया। मौत उन पे भी अल्लाह ने फर्ज फरमा दी।
وہ ہے لا الہ الا ہو. کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ. القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. قائم نہیں کہا، قیوم. قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو. میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں. یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا. اور طارق، مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا. میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان. تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ. ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ. وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے. اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں. میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ. ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی. ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا خودکشی کر لیے گئے. خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار. وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں. وہ تو جم میں تھا. کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں. نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ. اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے. یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں. ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے. اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور یہ ریت کا پانی ہے. میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے. ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں ہے صحرا. اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا، دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے. وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے. میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے.